فرمایا کہ ما اشہدتم خلق السماوات والارض، ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش میں نے ان کو گواہ نہیں بنایا تھا؟ تم کیا سمجھتے ہو شیطان بہت پرانے، بہت طاقتور ہے؟ ارے نہ تو زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت وہ موجود تھے، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی جب میں نے شیطانوں کو بنایا تھا اس وقت بھی وہ موجود نہیں تھے۔ مطلب ان کی حیثیت کیا ہے؟ میری ایک مخلوق کی حیثیت ہے جو تمہاری آزمائش کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ان کا کام ہے لوگوں کو برائی کی طرف لگانا، اور تمہارا کام ہے بھلائی کی طرف جانا، جنت کی طرف جانا، اور تم سمجھتے ہو میرے شریک ہو گئے ہیں، میرے کاموں میں شریک ہو گئے ہیں وہ۔ فرمایا کہ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہ میری شان ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو بازو بناؤں، یعنی ان گمراہ کرنے والے شیطانوں کو میں اپنا دوست بناؤں، اپنا مددگار بناؤں، یہ میرے کسی کام کے نہیں ہے۔ یہ مت سمجھنا یہ شیطان جو جھوٹے خدا جو تم نے بنائے ہوئے یہ میرے کو مددگار ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اب قیامت کا منظر بیان کر رہا اللہ تعالیٰ، وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن وہ فرمائے گا، کون فرمائے گا؟ وہ فرمائے گا حاکم الحاکمین، اللہ رب العزت، نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، پکارو آج ان کو، ان شریکوں کو جن کو بارے میں تم یہ گمان کرتے تھے، یعنی میرا شریک ہونے کا گمان کرتے تھے، میرا مددگار ہونے کا گمان کرتے تھے، پھر آج پکارو تو آج تم قیامت کے دن بلاؤ، تمہاری مدد کرتے ہیں نہیں کرتے وہ شیطان؟ فدعوہم، تو انہیں پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، مگر وہ جواب نہیں دیں گے۔ اب شیطانوں کی بولتیاں بند ہو جائے گی، ابھی تو کان میں آ کر دل میں آ کے وسوسے ڈالتے رہتے ہیں۔ تو شیطان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ شیطان سے بچنے کا طریقہ کار یہ کہ ذکر کی کثرت کریں آپ، اور ذاکرین کے ساتھ رہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے کاندھے پر بیٹھ جاتا ہے، اور گردن اور کاندھے کے بیچ میں آ جاتا ہے، اور بیٹھ کر جو ہے دل میں اپنی سونڈ لٹکاتا ہے۔ اس کی سونڈ ہوتی ہے تو جس طرح کی ہاتھی کی ہوتی ہے نا سونڈ، ویسے تو مچھر کی بھی ہوتی ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی عام طور پر، تو اس کی بھی سونڈ ہوتی ہے شیطان کی۔ اور چونکہ یہ لائٹ کی قسم میں سے ہے، اور کون سی لائٹ ہمیں تو نہیں پتا کون سی لائٹ ہے، لیکن لائٹ کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جو اندر گھس کے فوٹو بھی بنا لیتی ہے، ابھی بتایا ایکس رے لائٹ ہوتی ہے، تو یہ بھی اس لائٹ کی قسم میں سے ہے کہ یہ ظاہر میں بیٹھ کر باہر بیٹھ کے اندر اپنی سونڈ ڈال دیتا، اور سونڈ ڈالنے کے بعد وسوسے پہ دل میں ڈالتا، لیکن جیسے انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے پیچھے ہٹ جاتا، اور جب تک ذکر ہوتا رہتا ہے پیچھے رہتا، پھر جب انسان ذکر چھوڑتا پھر واپس شروع ہو جاتا ہے برائی کا مشورہ دینا اور دیگر کاموں کا مشورہ۔ تو اس سے بچنے کا راستہ یہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک تو یہ کہ اس کی پناہ لے لو جس نے اس کو بنایا، اور دوسرا ہے کہ اس کی یاد جاری رکھو۔ دیکھو بڑی پیاری مثال ہے، اس کو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ شیطان سے براہ راست آپ کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا؟ شیطان سے براہ راست لڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ لڑ نہیں سکتا مجھ سے۔ یہ سمجھ لو کہ بڑی طاقت ہے اس کے پاس، بڑے اس کو اختیارات دیے ہوئے اس دنیا کے اندر، تو وہ یہ سمجھے کہ اس سے مقابلہ ہم کر لیں گے، تو وہ تو اللہ کے خاص بندے جو اولیاء کرام ہیں وہ کر لیتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ نہیں، ان سے یہ بھاگتا ہے، لیکن ہم اس اسٹیج میں نہیں ہیں، یہ ہم کو پچھاڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے اس سے ہمیں اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے رب کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اس کے رب کو یاد کریں گے، وہ اس کا بھی رب ہے ہمارا بھی رب ہے، تو پھر یہ چھوڑ دے گا۔ اس کی مثال یہ جیسے کتا ہے، تو کسی آدمی نے اپنے گھر پہ کتا رکھا ہوا، تو اگر آپ اس سے ملنے کے لیے جاتے ہو تو کتا بھونکتا ہے، آپ پہ بھونکتا ہے، تو کیا آپ کتے سے مقابلہ کرنا شروع کر دیتے ہو؟ اس کو پتھر مارنا شروع کر دیتے ہو؟ ایسا نہیں کرتے، بیوقوف لوگ کرتے ہوں ایسا، لیکن سمجھدار آدمی اس کتے کے اوپر پتھر نہیں مارے گا، بلکہ کتے کے مالک کو آواز دے گا، بھائی صاحب اس کو روکو نا۔ وہ بھائی صاحب آئیں گے، کتے کو مرا کر دیں گے، کتا باز آ جائے گا۔ ایسے ہی ابلیس ہے، یہ اپنی ڈیوٹی پہ لگا ہوا
انسان کو جہنم میں لے جانے کی طرف، اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو اس سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی صاحب، اس کے رب کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک طریقہ یہ، اور باقی پھر بہت ہزاروں طریقے اس کو یاد کرنے کے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، آمین۔ اور لیکن جب اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں تو ان سے کہا جائے گا قیامت کے دن پکارو ان کو، فلم یستجیبوا لہم، تو جواب نہیں دیں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے، ایک ہلاکت کا میدان کر دیں گے۔ ہوگا کیا کہ ان شیطانوں کے بیچ میں اور اس کے ماننے والوں کے بیچ میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیوار کر دے گا، اور وہ ہلاکت کی جگہ بنا دے گا۔ رکاوٹ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے۔ تو یہ ابلیس وغیرہ ویسے تو مدد کو پہنچ بھی نہیں سکتے، لیکن ان کے درمیان میں ایک ایسا ہلاکت کا میدان ہوگا، کوئی آنا چاہے گا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو مراد یہ کہ اللہ ان کے درمیان میں پردہ کر دے گا۔ آج تو چھوٹ دی ہوئی ہے،